زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. صلو علی الحبیب. نہ جانے کب میری قسمت انگڑائی لے کر جاگے اور مجھے مسکراتا ہوا خوشبوئیں بکھیرتا ہوا نور میں نوری نور والا وہ آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. ہم نے ایسی راتیں کب گزاری جس رات ہم اس امید پر روتے روتے سو گئے. یا اللہ یہ آنکھیں بند کر رہا ہوں, میرے دل کی آنکھیں کھول دے. یا اللہ یہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں, محبوب کا جلوہ دکھا دے. ہم تو گناہ کرتے ہیں, ہم تو بدنگاہیاں کرتے ہیں. ارے جن آنکھوں کو یہ تمنا ہو کہ محبوب کے جلوے دیکھے, وہ کیا ان آنکھوں کو گناہوں سے گندی کر کے رکھے گا کیا؟ وہ ان آنکھوں سے بدنگاہیاں کر کے کیا اس کو گندا کرے گا, اس کو میلا کرے گا؟ کوئی معزز مہمان اگر ہمارے گھر پر آنے کی ہم امید رکھتے ہو تو گھر کو کس قدر صاف ستھرا اجلا اور خوشبو میں مہکا رکھتے ہیں. جب یہ تمنا رکھے کہ ہماری آنکھوں میں محبوب کے جلوے بس جائے, محبوب کے جلوے آ جائے, تو ان آنکھوں کو کس قدر سنبھال کے رکھنا پڑے گا. کیونکہ محبوب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے ہماری کون سی ایسی حرکت ہو جو محبوب کے جلوے ہم سے دور کر دے. ہاں عاشقوں کے امتحان ہوتے ہیں, ایک سے ایک امتحان ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ امیر سنت اپنے رسالے نعت خواں و نذرانہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن ترین مداح رسول یعنی نعت خواں کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جاگتے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. کیا مقام تھا, آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. جب وہ صبح کے وقت روزہ اطہر پر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنی قبر انور میں سے کلام فرمایا. یہ نعت خواں اپنے اسی مقام پر فائز رہے, حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کریں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حاکم کے پاس پہنچے اور سفارش کی. اس حاکم نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا. تب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے, مگر زیارت نہ ہوئی. ایک مرتبہ ایک شعر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے. حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ان بزرگ نعت خواں کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں, حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا. ایک غور کر رہا ہوں کہ ایک ایسا عاشق رسول کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہو رہی ہے, کیا مقام ہوگا اس کا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم, کیا مقام ہوگا اس کا. لیکن ظالم کی مسند پر بیٹھنے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت چلی گئی. دور سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما گئے
کہ ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں. تو خود ظلم کرتا ہو، گناہیں کرتا ہو، اپنی جان پر ظلم کرتا ہو، زیادتیاں کرتا ہو، پھر اس کی بات ہے کس پر کب کرم فرما دیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن جب ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک کاش زیارت نصیب ہو جائے، کون سا عاشق ہوگا جو زیارت کی تمنا نہ رکھتا ہو کہ مجھے خیر سے زیارت نصیب ہو، آقا راضی ہوں، آقا کا مسکراتا چہرہ انور میری نگاہوں کے سامنے آئے، نور برساتے دندان مبارک مسکراہٹ کے ساتھ نظر آ جائے. میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی امامے کی زیارت کروں، داڑھی شریف کی زیارت کروں. کون تمنا نہیں کرے گا؟ لیکن ہم نے اپنی نگاہوں کو اس تمنا کے لیے کیا سجا کر رکھا. یہاں پر نگاہوں کی حفاظت کا درس ہے. اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں، اپنی اعمال کی، اپنے کردار کی حفاظت کریں، اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ تیرے محبوب کے جلوے عطا فرما دے، اور آقا کی زیارت ہمیں خیر سے نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تمنا لیے مدینے بھی جانا ہے، تو ابھی سے عادت بنائیں اور یہ نیت کریں کہ ہم بد نگاہی نہیں کریں گے، ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے پور نہیں کریں گے. یعنی جس سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھنے سے منع کیا، ہم اسے کیسے دیکھیں؟ اور تمنا بھی یہ ہے کہ آقا بھی نظر آئے، اور دیکھنا بھی اس کو جس کو آقا نے دیکھنے سے منع کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، نگاہوں کو اجلا اور ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بد نگاہی سے بھی بچا کر رکھے. اس کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں، نیچی دیکھنے کی عادت پیدا کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت ساری بد نگاہیوں سے ہمیں نجات نصیب ہو جائے گی، اور پھر ذوق و شوق کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں. تو اپنے اندر ایک کاش ہم نگاہیں نیچی رکھنے کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سوچ تو بنائیں، اسلامی بہنیں سوچ بنائیں، اسلامی بھائی سوچ بنائیں کہ ہمیں نہیں دیکھنا. آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے،
تار دل بنا دے میری شب بنا دے شمع جمال مواری چھایا آنکھوں تلے اندھیرا شمع جمال مصطفی مجھ کو شب غم ڈرا رہی دیدار کی طالب ہے مدت سے یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہے مدت سے رخیر سے اب پردہ اٹھا دو یا رسول اللہ ادھر بھی کوئی تیرا للہ ادھر بھی کوئی تیرا جمال مصطفی تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اللہ ادھر بھی کوئی تیرا للہ ادھر بھی
میں چمک کے دل میں آ جا دل میں آ جا آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفیٰ دل سرد ہے اپنی لو روشن کر قبر میں قصوں کی روشن کر قبر میں قصوں سے بچانا سے بچانا نور ہے تجھ سے بزم عالم اے شمع جمال مصطفیٰ ہم تیرا دلوں پہ بھی کرم کرم کر اے شمع جمال مصطفیٰ تقدیر چمک
علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرنے والوں کے لیے کیا کیا عذابات و سزائیں ہیں، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے خوف سے ہماری آنکھیں بد نگاہی سے بچیں، کیونکہ جو سفر مدینہ کا قصد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی آزمائش ہے۔ ایئرپورٹ پر تو جہاز کے عملے میں، وہاں مکے مدینے کی گلیوں میں، اب چونکہ ایک بے پردگی کا سیلاب ہے اور چونکہ یہاں سے تربیت نہیں ہے، یہیں بے پردگی کی جو عادت ہے اسی کو لے کر وہاں بھی پہنچنے والی پہنچتی ہیں اور ان کی بے پردگی کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہتا ہے، وہاں بھی بے پردہ گھومتی پھرتی۔ تو اب ایسی صورت میں اور بالخصوص احرام کی حالت میں تو عورتوں کو ویسے ہی چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں۔ پھر عرفات کے میدان میں خیمے، مینا کے میدان میں خیمے، اسی طرح بعض اوقات یہ جو قافلے جاتے ہیں انہیں ایسے مکاتب دیے جاتے ہیں جن میں اگرچہ کمروں کے حساب سے ہوتا تقسیم الگ ہونے کا سنا ہے کہ اس کمرے میں عورتیں اس کمرے میں مرد، لیکن آنے جانے کے اور راستے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ سامنا ہونے کی اور ٹکراؤ کی کیفیتیں رہتی ہیں۔ اگر ذہن ہی نہیں ہوگا تو پھر جو جن کا ذہن نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جا کر کسی کو منہ بولی بہن بنا لیں گے، وہ کسی کو منہ بولا بھائی بنا دے گا، اب تو یوں مطلب کہ پھر وہ ماں بیٹے بھی بن جاتے ہیں کہ میری ماں سامان ہے، تو وہ تو میرے بیٹے جیسا ہے۔ اب جہاں جہاں شریعت نے پردے کی طاقت فرمائی ہے، جن جن سے نگاہوں کو بچانا ہے، جن سے پردہ کرنا ہے، تو وہاں تو پردہ اور سخت ہو جانا چاہیے۔ ایک احرام کی صورت ہے کہ جس میں چلے چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اسلامی بہنوں کو، اس کے علاوہ کیا غیر محرم سے بات کرنے میں جھجک کتنی ہونی چاہیے؟ میں تو غور کرتا ہوں کہ ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتی ہوں گی، ظاہر ہے کہ اسلامی بہنیں تو ہے ہی پردہ، تو اپنے کو کیا پتا، ایک بہت ہی دور کے گمان کی بات اگر کر بھی لی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی جنہیں غیر محرم سے بات کرنے میں بھی ڈر لگتا ہوگا کہ کہاں اپنے غیر محرم سے بات کریں، کیا ٹیلی فون تو کیا انٹرکام تو یا کیا سودا سلف لینا، بہت احتیاط سے کام لیتی ہوں گی اور اپنی آواز کو بھی یہ غیر محرم نہ سنے اس سے بچانے کی کوشش کرتی ہوں گی کہ ہماری آواز بھی غیر محرم کا کان کیوں سنے، ہمارا چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا اب خود کو اس قدر پردے میں رکھنے کا ذہن رکھیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کو بھی کہ کوئی غیر محرم کی نظر نہ دیکھے، اتنا پردے کا ذہن خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیزوں کو دے گئی کہ تم میرا نام لینے والی ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، اپنی حالت تو دیکھو۔ اس قدر غیر مردوں کو بد نگاہی کی دعوت دینے سے تمہیں کیا ملتا ہے اے اسلامی بہنوں؟ اب حج پہ بھی جاؤ گی تو کیا وہاں بھی یہی حرکتیں ہوں گی؟ حرم پاک کی ایک نیکی اگرچہ لاکھ نیکی کے برابر ہے، مگر ایک گناہ لاکھ گناہ بھی تو ہے۔ اب یہیں سے اگر اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی غیر محرموں سے دور رہنے، بچنے، بات چیت نہ کرنے، نگاہوں کی حفاظت کی عادت نہ ہوئی، ابھی کیا یہ اڑا جہاز ہو وہ تو اتر گیا، 3-4 گھنٹے میں کیا عادت تبدیل ہو جائے گی؟ کچھ کیفیات لمحے بھر کی ہوتی ہے جب احرام بندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن عادت جو بنی ہوئی ہے، مزاج جو بنا ہوا، یہ مذاق کا، غیر سنجیدہ ہونے کا، معاذ اللہ فحش بکنے کا، غصے اور چڑچڑے پن کا، پھر یہ سارے عادتیں پھر وہاں
وہ تھوڑی لمحے کے لیے اگر دب گئی پھر رود کرتی ہیں، پھر وہ اسی میں اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، اور وہ اپنی عادتوں میں مست ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو جا رہے ہیں صرف وہی کوشش کریں، جو بھی سن رہا ہے، جو بھی ہے، کیا پتا کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ایک کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ تو کیا جب ہم رات سوئیں اور صبح ہماری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے، کوئی سی کے بھی مدد ہو جائے اور ہمارا مدینے کا بلاوا آ جائے، کیا جب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آقا کا اشارہ چاہیے، میرے آقا کا اشارہ چاہیے کہ بس آ جاؤ۔ تو انتظام ہونا، ویزا ہونا، پاسپورٹ ہونا، بندوبست ہونا، یہ سب تو ظاہری چیزیں ہیں، اصل چیز تو میرے آقا کا بلاوا ہے بس۔ کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو کیا پتا کب بلاوا جب، کیا یہ عادتیں لے کر ہم پھر مطلب کہ وہ مدینے یوں ان عادتوں کے ساتھ جائیں گے اور اللہ نہ کرے وہاں پر اس طرح کی حرکتیں۔ الامان والحفیظ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی، اپنے کان کی، ہر عضو کی حفاظت کی سوچ پیدا کریں کہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا مدینہ، اللہ ہمیں کر دے آقا کی حیات سے جھکی رہتی نظر اکثر، آقا کی حیات سے جھکی رہتی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ، رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر دہن میں، رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر پر تو لگا کفل مدینہ، آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جا حشر نہ
بھر جائے کہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا تو فعل مدینہ گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت میں پھنسے گا گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت آنکھوں پہ میرے بھائی لگا فعل مدینہ دوزخ کی کمزور بدن میں دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عضو کا تارے لگا تو فعل مدینہ ہر عضو کا سگیا تارے لگا لے دوزخ کی ہے کمزور بدن میں دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عضو کا تارے لگا تو فعل مدینہ اللہ ہمیں کر دے. مدنی چینل کے ناظرین، تصور ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر آگ کی، جہنم کی آگ کی سلائی اگر آنکھ میں پھیر دی گئی، تصور تو کرے بندہ کیا سخت ترین یہ عذاب ہے کہ جہنم کی آگ کی سلائی یہ آنکھ میں پھیری جائے گی جو آنکھیں بد نگاہی کرتی. اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، کیا بنے گا؟ توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں. اللہ بڑا کریم، بڑا رحیم ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، اور ہماری وہ بری عادتیں، ہماری ساری بری عادتیں اللہ اپنے کرم سے دور کر دے کہ ہم سدھر جائیں، ہم اچھے ہو جائیں. تو جو مدینے بھی جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی بھی حاضری انشاءاللہ راستہ بھر، عرفات میدان، عرفات، مینا، جمرات، خیمے، تو بہت آزمائش ہے. اس میں اپنی اندر ایک کنٹرول ہوتا ہے نا ایک آدمی کو، وہ ول پاور وہ ہو، غصہ نہ آئے، زبان قابو میں رہے، نظر قابو میں رہے،
غیر عورتوں کی طرف التفاتی نہ ہو، ان کی آواز کی طرف التفاتی نہ ہو. سنجیدہ رہیں گے نا انشاءاللہ تعالی، سنجیدہ رہیں گے. مجرم مسکرا کر کرے گا کیا؟ ایک تو مجرم، ایک تو اپنے جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے. یہیں سے یہی کلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر تھوڑی دیر کے اندر پتہ نہیں کیا کیفیت ہو جاتی ہے. پھر کچھ ہی دیر کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، معاذ اللہ غیبتوں بھری، چگلیوں بھری، دل آزاریوں بھری باتیں ہوتی ہوں. کیا مکے اس لیے گئے تھے؟ کیا مدینے غیبتیں کرنے گئے تھے؟ کیا مکے اور مدینے میں بھی بدنگاہیاں کریں گے؟ کیا مکے اور مدینے میں بھی معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہاں سے عادتوں کو درست کریں نا، اپنے وطن سے اپنی عادت کو درست کریں، آج ہی سے عادت کو درست کریں. کیا پتہ کہ کل مدینے کا بلاوا آ جائے. اللہ ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی محبوب کے جلووں میں موت عطا فرمائے. جنر بقی ہمارا مدفن عطا بنا دے. ہمیں ایمان پر موت آئے، ہمیں نیکیوں پر موت آئے، ہمیں گناہ کرتے کرتے موت نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم بس اللہ کی حضور معافی مانگ لیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ ہماری عادتوں کو تو اچھا کر دے، تو قادر مطلق ہے، تو حبیب کے صدقہ ہماری عادت اچھی کر دے. تو تمام اسلامی بھائی اور بالخصوص مدینے کے مسافر، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اس 5, 6, 7 فٹ کا جو بدن ہے نا، اس کے اوپر شریعت نافذ کرے. بس سب سے پہلے اپنے اس 5, 6, 7 فٹ کے جو بدن ہے نا، جو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں، اس کے اوپر تو شریعت نافذ کرو بھائی. اس پر تو اسلام کے قانون نافذ کرو. اپنی اس مختصر سی عمارت کے اندر تو اسلام کو نافذ کریں، صحیح اسلام کے اصولوں کو. انشاءاللہ اگر ہر اسلامی بھائی کا ذہن بن جائے، خود بخود حالات بدلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسیروں کو مشکل کشاؤں سے فقیروں کے حاجت رواؤں سے آدم، فقیروں کے حاجت رواؤں سے آدم. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ میں دیا تیرے ہاتھ میں دیا قسم ہے مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے مشکل کو مشکل نہ پایا. کہاں جس وقت یاد جس وقت یاد یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم رکھو آدم، جہاں چاہو رکھو قدم رکھو آدم. کہیں سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں سے جا کر حسن اپنے دل کی. سنے کون تیرے سوا سے آدم، سنے کون تیرے سوا سے آدم، سنے کون تیرے سوا سے آدم. اسیروں کے مشکل کشاؤں سے
فقیروں کے حاجت روا صلو علی الحبیب. جو روت ہے اس کا کام ہوت ہے. بچہ بھی رونے کی ایک ایسی عادت لے کر آتا ہے دنیا میں جسے اپنے سارے کام کرواتا ہے. اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو جو چاہیے یہ رو کر منوا لیتا ہے. یہ اس کی ایسی لینگویج ہے کہ اس کو مطلب اس کو نیند آ رہی ہے تو روئے گا, تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو سونا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے, ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کھانا ہے. اس کو سارے کام اپنے رو کے کروا لینے ہیں. یعنی یہ ایسا ہنر سیکھ کے آتا ہے بچہ دنیا میں, یہ ہنر ہے, یہ رو کر سارے کام کرواتا ہے. اور یہ والدین کی ایک اپنی وصف ہے کہ جب بچہ بولتا نہیں ہے تو اس کی یہ نہ بولنے والی لینگویج ماں باپ سمجھ جاتے ہیں. ماں باپ ہے نا, یہ سمجھ جاتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے بچہ میرا, اس کو کیا تکلیف ہے, اس کی کیا خواہش ہے. اسپیشلی ماں سمجھ جاتی ہے. اور جب یہ بولنا سیکھتا ہے نا تو ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کو ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا نا ہم تب تیری بات سمجھ جاتے تھے, اور آج جب تجھے بولنا آتا ہے تو ہم کہ تیری بات نہیں سمجھیں گے. اگر تو بڑا ہوا ہے تو تیرے ماں باپ بھی بڑے ہو گئے, ان کی سوچیں, ان کی سمجھ, ان کی عقل, ان کا تجربہ بھی بڑا ہو گیا. لیکن بچہ یہ سمجھتا نہیں. سارے بچے اسی طرح تو بڑے, ہم بھی تو اسی طرح بڑے ہوئے, رو رو کر, تنگ کر کے, طرح طرح کے ماں باپ کے لیے آزمائشیں پیدا کر کے ہم بھی تو اسی طرح بڑے ہوئے. تقریباً ہر ہی ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح آزمائش کے ایام میں ہی پرورش ہوتی ہے ان کی. اور بالخصوص ماں کے لیے تو قید مشقت کا لفظ ہے, قید ہے, یہ مشقت کے دن ہے ان کے لیے. تو کم و بیش 3 سال کا عرصہ ہوتا ہے عورت کے لیے. اور پھر یہی اولاد ہوتی ہے جو کل بڑی ہو کر ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے. کل تک یہ ماں باپ اپنی اسی اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں, اور ایک دن آتا ہے کہ یہی اولاد ایک دن آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے, اس کا خیال نہیں رکھتی. 2 ماں باپ اپنے 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں, مگر 6-6, 8-8, 10-10, 12 بچے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھال سکتے. ان کی اس کم سنی کی عمر میں جب یہ نہ کھا سکتے, نہ پی سکتے, نہ چل سکتے, نہ بول سکتے ہیں, نہ اپنی کسی حاجت کو یہ اپنے طور پر پورا کر سکتے ہیں, ماں باپ اس گھڑی میں ان پر اپنی شفقتیں, محبتیں, وقت, پیار, سرمایہ سب قربان کر دیتے ہیں. اور جب ماں باپ پر ایسا وقت آتا ہے, اللہ نہ کرے, تو اولاد اٹھا کر اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتی ہے. یار یہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں, اس کو پالو, ہم سے نہیں پالتے, ہم سے نہیں پلتے. جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں تو موقع ملتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی, بچہ, اولاد ان کی خدمت کر کے جنت پالے, مگر یہ خدمت نہیں کر پاتا, اس کا ذہن ہی نہیں بنتا. اگرچہ اس میں ہماری تربیت کا بھی دخل ہے, مانتا ہوں میں اس کو, والدین کی تربیت کا بھی دخل ہے کہ اس طرح کا ماحول ملنے کے بھی مطلب اتنے وہ مواقع نہیں ہیں. لیکن اولاد کو کیا ہو گیا ہے, اس سے تو ہر حال میں اپنے ماں باپ کو راضی ہی کرنا ہے نا, جبکہ اللہ اس کے رسول کی کہیں نافرمانی نہ ہوتی. تو ایسی صورت حال میں بس یہ بھی مدنی منی آئی اور اس نے رونا شروع کیا. ماں باپ کو اپنی اولاد کے آنسو دیکھے نہیں جاتے. جب ماں باپ کے آگے اولاد روتی ہے نا, ماں باپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور جب ماں باپ اس کے آگے روتے ہیں تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچانک کیا اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر آ جاتا ہے کہ کیا آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی میری مجبوریاں ہیں, دنیا کی پریشانیاں. تو ماں باپ کے جنگل میں رہتے تھے,
انہوں نے تمہاری پرورش میں جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں نا، تم نے تو اس کی ذرہ بھر بھی خدمت بھی نہ کی. ماں باپ تم سے چاہتے کیا ہے؟ 2 میٹھے بول ہی تو چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں ماں باپ؟ 2 میٹھے بول تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے آگے زبان درازی نہ کرے. یقین مانیے مطلب یہ کمی ہوتا ہے کہ جہاں دولت کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن 2 میٹھے بول ہی کو تو ترستی ہے والدین کی طبیعت، تو اولاد کے 2 میٹھے بول نصیب ہو جائیں. کہ بچپن میں تمہارے آنسو دیکھ کر ہم تڑپ جاتے تھے، آج خون کے آنسو تم ہی ہمیں رلاتے ہو. ہمارے آنسو سوکھ کر خون بہانا شروع کر دیتے ہماری آنکھیں، تمہیں رحم نہیں آتا. تو بعض اوقات تو ماں باپ بہت زیادہ احتیاط رکھتے ہیں، مطلب بچوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہوتا. نہ مال و اسباب اس طرح کے ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی ترکیب ہوتی ہے، لیکن ایسی کئی اولاد ہیں جنہیں رحم نہیں آتا. پال پوس کر ماں باپ بڑا کرتے ہیں، پھر بھی بڑا ہو کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کو سناتا ہے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے، کیا کرتے تمہارے لیے. کرتے کیا؟ پال پوس کے بڑا کر دیا، چلنا سکھا دیا، کھانا سکھا دیا، پینا سکھا دیا، بولنا سکھا دیا. اب کیا کرتے ماں باپ؟ بھائی کیا چاہتے ہو ماں باپ سے؟ آپ کے لیے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں اور فیکٹریاں کھڑی کر دیتے، یہ چاہتے ہو؟ ارے انہوں نے جتنے برس تمہاری خدمت کی، اتنی برس خدمت تو کرو. تو اس سے شادی کروا دی اور گئے. مانتا ہوں کہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، مانتا ہوں بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کے رائٹس ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی امی کے حقوق ہیں. مگر اسلام کا یہ حسن ہے کہ ایک کا حق دوسرے کے حق کو دباتا نہیں ہے. اس کے حق اس کو دو، اس کا حق اس کو دو، اس کا حق اس کو دو. ارے حقوق دو تو صحیح، حقوق دو تو صحیح، حقوق ادا تو کرو. تو اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ ماں باپ کے آگے زبان مت چلاؤ. اس وقت جو بہت بڑا مرض ہے نا ہمارے معاشرے کا، وہ ہے ماں باپ کے آگے زبان چلانا، ابے تبے اور سامنے چیخنا چلانا. اور بالخصوص ماں بڑے، باپ تو تھوڑا وہ روب ہوتا ہے نا، باپ کے آگے تھوڑا بولنے جاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ باپ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے نا. لیکن ماں بسا اوقات زیادہ اس میں کچلی جاتی ہے، اور جتنی امید اس کو ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو کچھ بیچاری کو نہیں ملتا. باپ بھی بعض اوقات اسی طرح پھنس جاتا ہے، اور پھر بڑی ہو جاتی ہے اولاد تو ڈرتا ہے. ہاں ڈرتا ہے کہ بولوں گا تو کیا کا کیا ہو جائے گا. مطلب ایسی اولاد ہے کہ اگر ماں باپ کسی بات پر غصہ کر دے، ناراض ہو جائیں تو ماں باپ سے بات بند کر دیتے ہیں. ارے خدا کے بندو، تمہارے ماں باپ تم پر غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر منانے اور راضی کرنے کے بجائے تم منہ چڑھا کر چلے گئے، اور 2-4 دن کے بعد تمہارے ماں باپ کو تم کو منانے کے لیے آنا پڑ رہا ہے. کیا یہ انداز زندگی درست ہے؟ کیا شریعت ان افعال کی اجازت دیتی ہے؟ سوچیے. اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدری ماحول میرے رب کی رحمت سے یہ تبدیلی بھی لائے گا. آپ مدنی چینل دیکھتے رہو بس انشاءاللہ. آج آپ مدنی چینل دیکھیں. اسی طرح مقتۃ المدینہ کی سے VCD حاصل کریں. بیٹی کی پرورش، والدین کو تکلیف دینے کے حوالے سے، انہیں ستانے کے حوالے سے، اب ماں باپ کو ستانا حرام ہے، اس طرح کا ایک موضوع ہے. مدنی مذاکرہ بھی ہے، بہت مواد ہے اس میں امیر اہل سنت کا، وہ بھی مقتۃ المدینہ سے لیں. گھر میں اس طرح کے بیانات چلائیں، VCDs چلائیں، درس شروع کریں. نیکی کی دعوت کتاب سے درس دیں، اس میں والدین کے ادب، حقوق اور نافرمانی کے حوالے سے اچھا خاصا مواد ہے. کوشش کریں، مل کر کوشش کریں. میں امید کروں میرے اسلامی بھائیوں پر جو
بیٹے اور جو بیٹیاں ہیں کہ وہ رات سونے سے پہلے پہلے ماں باپ کو راضی کریں گے؟ جن کے ناراض ہیں، جن کے ناراض نہیں ہیں، اگر آپ بولو گے کہ وہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دو، تو ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا، کمی آئے گی؟ تو بھی سب نیت کرو نا، سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ناراضی کی کیفیت میں دنیا سے چلے گا، زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے، ہمارے ماں باپ پر رحم کرے، ہمارے ماں باپ اپنا لطف و کرم فرمائے، ہمارے ماں باپ کا ایمان سلامت رکھے، اپنے جوار رحمت پہ جگہ دے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو ان کی مغفرت ہو جائے، ان کے جوار رحمت جگہ ملے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے، نہ ان کو دنیا میں کوئی تکلیف ہو، نہ آخرت میں تکلیف ہو، نہ قبر میں تکلیف ہو، نہ نزاع میں تکلیف ہو۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کو رحم کرے، جیسا رحم انہوں نے بچپن میں ہم پر کیا، ہم کو شفقت کی، ہمیں محبت دی، ہمیں پیار دیا۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے نا ہم کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، ہم بھی یہی تھے، ہم نے بھی اسی طرح ملتے جلتے انداز میں پرورش پائی ہے جی، روتے ستاتے اور بھگاتے، اور یہی مطلب انداز ہوتا تھا، جگاتے، جاگتی رہتی تھی ماں ہماری، دن رات ہمارے لیے پکانا کرنا، سب یہی انداز ہوتے تھے۔ کوئی انداز تھوڑی کوئی سے خاص تبدیل ہو جاتے۔ یاد کرو بس ماں باپ کی قربانیوں کو، اور کچھ ماں باپ کے لیے کر کے دنیا سے جائیں، ہیں ماں باپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ارے یہ دو ہی تو ہیں ہمارے گھر میں، ان دو کو بھی راضی نہیں کر سکتے یار، دو ہی تو ہے، ایک ماں ایک باپ، یہ دو ہی تو ہے۔ آپ بولو کہ بلا وجہ ڈانٹتے ڈپٹتے تو کیا ہوا یار، ڈانٹتے تو ڈپٹتے، ماں باپ ہی تو ہے نا، ماں باپ ہی تو ہے۔ ڈانٹ بھی دیا تو کیا ہوا، ڈپٹ دیا تو کیا ہوا، کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا، ماں باپ ہی تو ہیں۔ آپ صبر کریں، ثواب کمائیں، زبان کو اپنی روک دے ماں باپ کے آگے، زبان کو روک دے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پھینک دینا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، سامنے باتیں کرنا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے کہ اعلی حضرت کے فرمان کے مطابق اس سے موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا سخت خوف ہے، سخت خوف ہے، موت کے بعد ایمان برباد ہو جائے اس کا۔ ماں باپ کو ستایا اس نے، اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ اب موت کا وقت بڑھاپے میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، یا نوجوانی میں آتا ہے، اور پھر جب اولاد بالغ ہو جاتا ہے، اب بالغ ہو گئے، بیٹی یا بیٹا اگر بالغ ہو گئے، اب تو گناہ لکھے جا رہے ہیں، اب تو زبان کو بند کر دو، مؤدب ہو جاؤ، باادب ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ساری دنیا کے سامنے مسکراتے ہو، ماں باپ تمہاری مسکراہٹ کو ترس گیا، ساری دنیا کے آگے لجاجت کرتے ہو، ماں باپ تمہاری لجاجت کو ترس گیا، دنیا بھر کے آگے انکساریاں کرتے، عاجزیاں کرتے ہو، ماں باپ تمہاری انکساری کو ترس گئے۔ دنیا کو تحفے دو، نوازو، ماں باپ تمہارے تحفے اور تمہاری کسی نہ کسی عطا کو ترس گئے۔ ارے پوچھ ہی لو، بیٹی پوچھ ہی لے کہ امی آج یہ کپڑے پہن لو، امی بولے ہاں بیٹا پہن لے، ماں باپ کو خوشی ہوگی کہ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے، بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے۔ بیٹھ کے دو گھڑی بات تو کرو یار، فرصت ہی نہیں ہے آپ کو ماں باپ کے بعد بیٹھ کے دو گھڑی بات کرنے کی۔ کہہ رہے بات ہم نے بھی قصور کیے ہیں، ہم نے بھی لے دے کر وہ موبائل نام کی چیز پکڑا دی ہے، دن رات لگا ہوا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا ادب، اس کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نظارے پھرتے ہیں سویلا نظارے پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں وہ سویلا نظار پھرتے ہیں
شیطان ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، سویلا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے پہاڑ پھرتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، چمک تجھ سے پانے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسانے برسانے والے، بدو پر بھی برسانے برسانے والے، تو زندہ ہے بلا، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا، میں مجرم ہوا، مجھے ساتھ لے لو، راستے میں ہے جا بجا کھانے والے کے
ندامت دشمن ہے تو میرا دشمن ہے تو میرا کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی داڑھی ہے امام ہے ظلموں کی بہاریں ہیں داڑھی ہے امام ظلموں کی بہاریں ہیں شیطان کو شرم آئی شیطان شرم آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی لمحات مسرتیں دیوانے بڑے خوش ہیں لمحات مسرتیں دیوانے بڑے خوش ہیں کیوں جھومے نہ ہر بھائی کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت کی بہار سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا فیشن کو حیا آئی فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی وہ آتے ہیں اور فیض
تقدیر جنہیں لائے تقدیر جنہیں لائے فیضان مدینہ میں تقدیر جنہیں لائے اللہ کرم کرے دے تو بخش دے سب کو اللہ کرم کرے دے تو بخش دے سب کو اللہ کرم کی بہار سنت کا لیے جذبہ سنت کا لیے جذبہ افزائی ہے حوصلہ افزائی فیضان مدینہ میں ہے حوصلہ افزائی ہے حوصلہ افزائی کی بہار آئی سنت کی بہار درد اپنے دلوں میں جو اسلام کا رکھتے ہیں درد اپنے دلوں میں جو اسلام کا رکھتے کی پذیرائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی سنت کی بہار سنت کی بہار کچھ ایسا سماچایا فیشن کو حیا آئی فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی دائی ہے زلفوں کی بہاریں دائی ہے شرم آئی شیطان کو شرم آئی
شرمائی، شیطان کو شرمائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ ہی ہے دعوت اسلامی، فیضان مدینہ ہی ہے دعوت اسلامی، فیضان ہے مولا ہی، فیضان ہے مولا ہی، فیضان مدینہ میں فیضان ہے مولا ہی، فیضان ہے مولا ہی، فیضان ہے مولا ہی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، مقبول جہاں بھر میں حکومت اسلامی، مقبول جہاں بھر میں حکومت اسلامی، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا، سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا، جتنے ہیں یہاں بھائی، جتنے ہیں یہاں بھائی، فیضان مدینہ میں جتنے ہیں یہاں بھائی، فیضان مدینہ میں مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، دائی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، دائی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرمائی، شیطان کو شرمائی، فیضان مدینہ میں شیطان کو شرمائی، فیضان مدینہ میں سنت
سنت کی بہار آئی، 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 فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی۔ باپا جان سے ملنا ہے، بڑے ہوگا کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلام میں، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلام میں، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، فیضان مدینہ میں ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، اللہ کرم کرے دے تو بخش دے سب کو، اللہ کرم کرے دے تو بخش دے ان سب کو، موجود ہیں جو بھائی، موجود ہیں جو بھائی، فیضان مدینہ میں موجود ہیں جو بھائی، موجود ہیں جو بھائی، ظالم مدینہ میں موجود ہیں جو بھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، امید ہے کہ کوئی ترکیب بنی ہو، اللہ کی رحمت سے روحانی علاج بھی کرائے، اللہ تیرا شکر مولا دیا نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا ماحول، سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، سلامت رہے
بد نظر سے صدا مدنی ماحول بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے نہ دشمن سکے گا چھڑا مدنی ماحول دشمن سکے گا چھڑا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول دعا میں یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے دعا میں یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم زمین